الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے پارہ 28 سورہ الحشر میں آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے بچوں، آج الحمدللہ 11ویں شریف کے چاند کے حوالے سے یہ غوث پاک کا مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضیلت اور ان کے مراتب کو بیان کریں گے، خود بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اور دوسروں کو انشاءاللہ سکھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں کہتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، کہ سبحان اللہ۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، بات کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین صلی اللہ فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں ہادی سبول ختم الرسول احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ تقریب چراغ بزم ولایت آفتاب آسمان ہدایت قندلین نورانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے الحمدللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذکر کا صدقہ ہمیں حق بات پہنچانے اور حق بات قبول کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں شریف کی تقریبات کے سلسلہ میں متعدد مقامات پر مختلف موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے 11ویں شریف اور ایصال ثواب کی شرعی حیثیت۔ 11ویں شریف میں ایصال ثواب یعنی فاتحہ کرانے کی حضور غوث پاک کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ آپ سماعت کریں گے اور انشاءاللہ اگر کسی نے آپ سے سوال کیا تو جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اہل سنت والجماعت جو اس کائنات پر مسلمانوں میں غالب اکثریت کے حامل ہیں، ہمارے نزدیک وہ ارواح جو ہم سے جدا ہو چکی ہے اور حالات ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، ہمارے نیک کاموں کا ثواب، قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب، پھلوں کے صدقہ، نافلہ کا صدقہ ثواب، نفلی عبادات کا ثواب، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سید عالم نور مجسم شفیع معظم کے وسیلے جلیلہ سے ان نیک ارواح کو بطور تحفہ پہنچاتے ہیں اور وہ ثواب ان ارواح کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک کام کا ہماری نیت اور خلوص کے مطابق کم یا زیادہ ثواب فوراً عطا فرما دیتا ہے، اور جب ہم اس ثواب کو بطور تحفہ اپنے عزیز و اقارب کو پہنچاتے ہیں تو وہ ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ 11ویں شریف اور ایصال ثواب کی دوسری تقاریب میں چند باتیں نہایت ضروری ہیں، ان کے جواز کے دلائل کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان عمل کرتا ہے تو اس کے ایک عمل کرنے سے دوسرے مسلمان تک اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کیا کسی مسلمان کے انتقال کے بعد
ہم اگر چاہے کہ اس تک ہم کچھ پڑھ کر اور اس تک ایصال ثواب کر دیں تو کیا اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کے متعدد آیات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایک مسلمان کا عمل دوسرے مسلمان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ وہ دوسرا مسلمان جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے وصال کے بعد، اس کی وفات پا جانے کے بعد بھی کسی دوسرے مسلمان کے عمل سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں آنے والے مسلمانوں کا یہ عمل بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پارہ نمبر 28 سورہ الحشر آیت نمبر 10۔ قرآن سے دلیل، کس سے دلیل ہے؟ فوت شدہ مسلمان کے بخشش کی دعا کرنے کی دلیل قرآن میں ہے کہ ہم اگر کسی مرحوم کے لیے، کسی مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، جنت کی دعا کر سکتے ہیں، اس کے گناہوں کو ختم کرنے کی دعا کر سکتے ہیں، اس کو اس کے قبر میں راحت پہنچانے کی دعا کر سکتے ہیں، اس سے، اس قرآن کی اس چھوٹی سی آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کیا کہ اور ان فوت شدہ مسلمانوں کے بعد میں آنے والے وہ مومن مسلمان عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کو بھی بخش دے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ جو ہمارے بعد، ایک ہمارے اسلاف ہیں اور ایک اخلاف، یعنی کچھ کا زمانہ ہم سے پہلے کا ہے اور کچھ ہمارے بعد آئیں گے، ابھی تک وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی دعائیں بخشش ہو رہی ہیں۔ جو انتقال کر گئے ان کے لیے تو دعائیں مغفرت، اور ہمارے بعد جو ہماری نسلیں پیدا ہوں گی ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت، ان کے لیے بھی دعا کیا جائے۔ پھر آگے فرماتا ہے اور کچھ ہمارے بعد آئیں گے، بعد میں آنے والے مسلمانوں میں سے اچھے لوگ کون ہیں؟ ان میں آنے والے اچھے مسلمانوں کے بارے میں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کا اشعار یہ ہوگا، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو حالات ایمان میں ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، حالت ایمان میں ہم سے پہلے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور بھی اس کے بہت سارے دلائل، ابھی تو ایک ہی دلیل دی۔ بہت سارے ایسے لوگ جیسے کہ 11ویں شریف میں ہم غوث پاک کے نام سے بکرا ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 6ٹھی شریف میں بکرا ذبح کر دیتے ہیں، مرغا ذبح کر دیتے ہیں، کسی بھی ولی کے بارگاہ میں جا کے ان کے ایصال ثواب، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بولے بھائی یہ 11ویں شریف کا غوث پاک کا بکرا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیت سے ثابت کرتے ہیں، قرآن شریف کی آیتوں سے یہ بات ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے ذبح کرنا یہ شرک ہے، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ ذبح ہو گیا وہ حرام ہے، وہ کھانا حرام ہے، اور یہ قرآن شریف کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے وہ صورت، وہ لائن یاد نہیں آ رہی ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، پہلے بارے میں غالباً وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے، حرام قرار دے دیا۔ کس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ خنزیر کے گوشت کو، والدم، اور خون کو، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور آگے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ان جانوروں کو جو اللہ کے علاوہ ذبح کیے جائیں۔ یہ دلیل دیتے ہیں کون؟ غیر جو لوگ ہیں، جو جیسے وہابی خیالات کے جو ہیں، دیوبندی خیالات کے جو لوگ ہیں،
یہ سب لوگ دلیل دیتے ہیں. بہرحال ان کا یہ کہنا درست ہے لیکن گمراہ کر دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت کو یہ گمراہ کرتے بولے ان لوگ غوث پاک کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کبھی کوئی ذبیحہ، مرغی، بکرا، مینڈا جو بھی ذبح ہوتا ہے وہ غوث پاک کے نام پہ ذبح نہیں ہوتا ہے. جیسے بکرا عید آتی ہے تو ہم بکرا خرید کے لے کر آتے ہیں. بکرا کس کے لیے خرید کے لے کر آتے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے لیے لے کر آتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ بولتے نا بھائی کس کے نام سے ذبح ہوئے گا تو کیا بولتے ہو؟ میرے ابا کے نام سے ذبح کریں گے. کس کے نام سے؟ ہاں تو اس کا الٹا مطلب نکالتے. تو مطلب کیا، وہ اگر کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی خیال کا ہے تو اگر وہ بکرا لے کر آیا اپنے باپ کے نام سے ذبح کر رہا تو کیا وہ گوشت حرام ہو گیا؟ نہیں. دعا پہلے سنو. ذبح کرنے کے لیے دعا کیا ہے؟ جب ذبح کرنے کی جو دعا ہے، ذبیحہ تو صرف اللہ کے نام پر ہی ہوتا ہے. ایصال ثواب اس بندے کے لیے ہوتا ہے جس بندے کے نام سے اس کا ثواب اس کو پہنچانا ہے. غوث پاک کے نام پہ ذبح نہیں ہوتا. غوث پاک کے نام پہ اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے. غوث پاک نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی. غوث پاک نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا. غوث پاک نے علم دین ہمیں عطا فرمایا. غوث پاک نے ہماری مدد فرمائی. غوث پاک نے ہماری قوم کی خدمت کی. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت عظیم اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے. تو کیا ہم انہیں بھول جائیں؟ جنہوں نے روحانیت کے ساتھ ہماری خدمت کی، جنہوں نے ہمارے روح میں تازگی پیدا کی، ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے. جیسے ابھی میں ہوں، میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد سب بھول جاؤ گے؟ مجھے یاد کرو گے نا دعاؤں میں؟ میرے لیے دعا کرو گے نا کہ میرے استاد کو جنت اللہ عطا فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ خدمت کیا آپ کی، تو آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. حضور غوث پاک نے پوری کائنات کی خدمت کی، تو کیا ہم انہیں بھول جائیں؟ 11ویں شریف حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ لنگر کیا کرتے تھے، کیا ہم اس عمل کو بھول جائیں؟ وہ جب لنگر لوگوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، یہ تمام چیزیں. لیکن اب جب 11ویں شریف آتا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مہینہ کس کا؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ. آج چاند کی پہلی تاریخ ہے. آج چاند کی 11ویں شریف آج سے لگ گئی، مطلب 11ویں اسی مہینے میں 11 تاریخ کو غالباً 7 یا 6 پڑے گا. آواز بند کرو بیٹا. اب ہم جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں سے حصے ایسا آدھے پہ لا کے چھوڑ دیں. اب بکرا ذبح ہو گیا. بکرا کیا ہو گیا؟ تو ذبح کس کے نام پہ ہوا؟ غوث پاک کے نام پہ ہوا. کیا اے اللہ، پہلے تو ہم نے کیا دعا پڑھا؟ یہاں اللہ اکبر، یہاں تک کا ترجمہ دیکھو. انی وجہت، بے شک میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ، وجہ للذی، اس رب کے طرف کر لیا، فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنے چہرے کو اس رب کے طرف کیا جو زمین و آسمان کا مالک ہے. اپنا چہرہ میں نے کہاں کر لیا؟ اس رب کے طرف کیا جو زمین و آسمان کا. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. مشرکین، میں مشرکوں میں سے. یہ کس کی زبان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے. کس کی زبان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میری نماز، میری عبادات، میری حیات، میری زندگی، میری موت، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا رب ہے. لا شریک لکا، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لکا ومن کا بسم اللہ، اللہ کے نام سے اللہ اکبر. اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی عظمت والا ہے، اللہ ہی بہت بڑا کبیر ہے. اکبر اللہ کی ذات ہے. اب یہ بول کے ہم نے ذبح کر دیا، تو اب غوث پاک کے نام پہ کہاں ذبح ہوگا؟ تم بھی ذبح کرو گے تو یہ پڑھو گے حقیقہ کی دعا، یہ پڑھ کے پھر دوسرا حقیقی کی دعا پڑھو گے. ذبح ایک ہی دعا ہے، ذبیحے کا ایک ہی دعا ہے، چاہے حقیقہ ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو. ایکس وائی زیڈ اینی وے، بکرا ذبح ہوگا، مرغا ذبح ہوگا تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی بول کے ذبح ہوگا.
اس کے علاوہ مخدوم بابا کے نام پہ ذبح نہیں ہوئے گا، اسی طریقے سے مخدوم اشرف سمنانی کے نام پہ ذبح نہیں ہوئے گا، غوث پاک کے نام پہ ذبح نہیں ہوئے گا، غریب نواز کے نام پہ ذبح نہیں ہوگا۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو بدنام کرتے ہوں گے اہل سنت والجماعت کو۔ یہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت نہیں ہے کہ جو آج آئی ہے، یہ تو حضور کے زمانے سے الحمدللہ ہے۔ صحابہ سنی تھے، صحابہ کیا تھے؟ تابعین سنی تھے، تابعین سنی تھے۔ اور سنو، اگر گنانے لگو تو شروع ہو جاؤ، صدیق اکبر سنی، عمر فاروق سنی، حضور کربلا کے میدان میں امام حسین اہل سنت والجماعت، امام حسین اہل سنت والجماعت، امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند تھے جن کا نام امام زین العابدین، جو کربلا میں اکیلے تنہا بچے تھے، وہ اہل سنت والجماعت۔ پھر ان کے سلسلے میں جو ان سے مرید ہوئے، جنہوں نے ان کو خلافت کیا، پھر سلسلہ وائز طریقے سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، جو حسنی بھی ہے اور حسینی، انہی کے خاندان سے نکلے غوث پاک۔ یہ وہابی نہیں تھے، مطلب جو لیٹسٹ میں دیوبندی نہیں تھے، یہ کون تھے؟ اہل سنت والجماعت تھے۔ کون تھے بولو؟ غریب نواز کون ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی کون ہے؟ آپ ان کی ہسٹری پڑھ لو، ان کی کتابوں کو پڑھ لو، ان کے اوراق کو پلٹ کے پڑھ لو۔ مخدوم مہائمی رحمت اللہ علیہ مہائم شریف میں انہوں نے پوری تفسیر قرآن ایسا پڑھا، ایسا لکھا۔ جامع ازہر مصر میں ان کی کتابوں کو علماء کو پڑھایا جاتا ہے، ان کی تفسیر پڑھایا جاتا ہے۔ ہم تو جانتے نہیں مخدوم اشرف سمنانی، مخدوم مہائمی رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم فقیہ گزرے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو یہ سب سنی ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ہمیں سنی ہیں۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کے موقع پر انشاءاللہ ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کبھی جانور پیش کریں گے، کبھی مرغے کی شکل میں، کبھی بکرے کی شکل میں، ہم ان کو اصال ثواب پہنچائیں گے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہوں گے انشاءاللہ۔ الفاتحہ۔ سب لوگ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔